نمبر 351 قاضی عبدالکریم کلاچی والے، یہ دیوبندیوں کے ہیڈ ہیں۔ انہوں نے بھی کثر صفوف کے ساتھ نماز جنازہ کے بعد دعا کو جائز لکھا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر فتاویٰ فریدیہ جلد 3 صفحہ نمبر 217 پر مفتی فرید، جو ان کا مفتی اعظم فقیہ العصر عارف باللہ ہے، اس نے بھی لکھا ہے نماز جنازہ کے بعد صفوں کو توڑ کر دعا کر لینا جائز ہے۔ تیسرے نمبر پر فتاویٰ حقانیہ جلد 3 صفحہ نمبر 454 مفتی عبدالقیوم حقانی ان کا ہیڈ ہے، اس نے بھی لکھا ہے کثر صفوف کے ساتھ نماز جنازہ کے بعد دعا جائز ہے۔ اور چوتھے نمبر پر تبلیغی جماعت کا عالمی مشن، یہ کتاب کا نام ہے تبلیغی جماعت کا عالمی مشن اور پنجبیری مماتیوں کے جارحانہ رویہ، اور صفحہ نمبر 127 پر اور مولانا ابو محمد عبدالحمید حقانی، مولانا عبدالرحیم حقانی بن مولانا عبدالحکیم حقانی، یہ دیوبندیوں کے ہیڈ ہیں۔ مولانا ابو محمد عبدالحمید حقانی یہ بہت بڑے علماء دیوبند کے ہیڈ ہیں، انہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے اور دارالعلوم دیوبند سے تصدیق شدہ ہے، انڈیا سے دارالعلوم دیوبند سے تصدیق شدہ ہے کتاب ہے۔ اور دارالعلوم بنوری ٹاؤن کراچی والے اس کی بھی تصدیق کرتے ہیں، تقریضات اس کے اوپر پیش کرتے ہیں۔ پھر دارالعلوم قاسم العلوم ملتان والے دیوبندیوں کا مدرسہ ہے، وہ بھی اس کتاب کے اوپر تقریضات پیش کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر دارالعلوم اکوڑا خٹک والے بھی اس کے اوپر تقریضات پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کتاب ٹھیک ہے، اس کے اندر جو کچھ لکھا ہے ٹھیک ہے۔ اور چوتھے نمبر پر جامعہ اشرف لاہور والے، یہ دیوبندیوں کے 4 مدرسے ہیں بہت بڑے، وہ اسی کتاب کے اوپر تقریضات پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کتاب ٹھیک ہے، اس کے اندر جو کچھ لکھا ہے وہ ٹھیک ہے۔ تو یہ مفتی ابو محمد عبدالحمید حقانی دیوبندی یہ لکھتا ہے کہ نماز جنازہ کے بعد کثر صفوف کے ساتھ دعا کر لینا جائز ہے۔ جب یہ حوالے میں نے ابو ایوب دیوبندی قادری جھوٹے کو دیے تو وہ کہنے لگا کہ یہ ان کا اپنا عمل ہے، وہ ہمارے نزدیک معذور ہیں۔ ان سب کو معذور کہتا ہے، اپنے آپ کو خود کو غیر معذور کہتا ہے۔ یہ کتنی اس کی جہلیت ہے اور جہالت ہے کہ خود کو غیر معذور کہتا ہے اور ان سب کو معذور کہتا ہے۔ اور رمضان المبارک کی اسی سال چھٹیوں کے اندر اس کا دورہ تحقیق المسیر کا تھا اور اس کے اندر یہ اپنا دورہ پڑھا رہا تھا اور اس کے اوپر سوال ہوا علم غیب کے، کہنے لگا، لڑکوں نے کہا کہ علامہ بغوی علم غیب کے قائل ہیں اور علامہ خازن بھی اپنی تفسیر کے اندر علم غیب ثابت کرتے ہیں، اور علامہ قرطبی اور علامہ طبری یہ 4 بہت بڑے مفسرین ہیں جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی تفاسیر کے اندر علم غیب ثابت کرتے ہیں۔ جب اس سے سوال ہوا ابو ایوب قادری دیوبندی جھوٹے سے، جب یہ سوال ہوا تو کہنے لگا کہ ہم ان کو معذور سمجھتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ علامہ بغوی اس کے نزدیک معذور ہے، علامہ خازن اس کے نزدیک معذور ہے، علامہ طبری اس کے نزدیک معذور ہے، اور علامہ طبری اس کے نزدیک، علامہ قرطبی اس کے نزدیک، یہ سب 4 بہت بڑے مفسرین ہیں۔ ابو ایوب قادری دیوبندی کذاب جھوٹا آدمی کہتا ہے کہ یہ میرے نزدیک معذور ہیں، ان کو معذور کہتے ہیں اور خود کو معذور کہتا ہے۔ جب اس کے پاس جواب نہ ہو تو یہ یہی کہتا ہے کہ یہ معذور ہیں، حالانکہ وہ بہت بڑے مفسرین ہیں اور وقت کے امام ہیں، ان کو یہ معذور کہتے ہیں۔ یہ جہالت ہے، اس کے پاس جواب نہیں ہے تو اس نے ان کو غیر معذور کہہ دیا۔ اور مفتی فرید کو بھی کہتا ہے کہ وہ بھی معذور ہے، حالانکہ اس کے پاس جواب نہیں ہے۔ جب جواب نہیں ہو تو یہ دوسروں کہتا ہے غیر معذور ہے اور خود کو کہتا ہے غیر معذور کہتے ہیں، ان کو معذور کہتا ہے اور خود کو غیر معذور ثابت کرنا چاہتا ہے۔ پھر کل میری اس سے بات ہوئی، یہ اتنے بڑے جھوٹ بولتا ہے۔ میں نے جب اس کو حوالہ دیا کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے اب کلیات امدادیہ کے اندر لکھتے ہیں کہ میں میلاد مناتا بھی ہوں اور کہیں محفل میلاد ہو تو میں جاتا بھی ہوں، بڑا مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ محفل مولود میں حضور پر نور کی تشریف آوری بھی ہو جاتی ہے۔ جب یہ میں نے حوالہ دیا تو یہ ابو ایوب قادری دیوبندی کذاب
کہنے لگا کہ حاجی صاحب نے رجوع کر لیا تھا۔ میں نے کہا رجوع کا کوئی حوالہ بتاؤ، کتاب کا نام، رسالے کا نام، کوئی حوالہ تو دو۔ آج تک اس نے حاجی صاحب کا رجوع مجھے نہیں دکھایا، اور نہ رسالے کا نام بتایا اور نہ کسی کتاب کا نام بتایا۔ پتہ چل گیا یہ بھی اس کا جھوٹ تھا۔ اور دوسرا اس کا جھوٹ جو میں نے پکڑا ہے آپ لوگوں کے سامنے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے مجھے حوالہ دیا کہ مولانا احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے مولانا مصطفیٰ رضا کا فتاویٰ ہے، فتاویٰ مصطفیہ، تو اس کے اندر مولانا مصطفیٰ رضا صاحب سے سوال ہوا کہ لوگ بعض مشائخ کے پاس جاتے ہیں، قوالی سنتے ہیں اور ساز کے ساتھ سنتے ہیں، موسیقی کے ساتھ قوالی سنتے ہیں، اور لوگ ان کو سجدہ کرتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب نے جواب دیا کہ یہ جائز ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ مولانا مصطفیٰ رضا کے فتاوے کے اندر یہ بات بالکل ہی نہیں ہے۔ کل جب میں نے ابو ایوب پادری کو 12 جولائی 2018 کو میں نے کال کی تو میں نے کہا یہ تو جھوٹ ہے تیرا، یہ تو بات ہے ہی نہیں۔ تو وہ آگے سے مجھے گالیاں دینے لگا۔ میں نے کہا گالیاں دینا منافق کا کام ہے، تجھے گنگوئی، تھانوی، سہارنپوری، ننوتوی نے گالیاں سکھائی ہوں گی، ہمیں گالیاں نہیں سکھائی، ہمیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ عشق اور محبت کا درس دیا ہے، ہم کسی کو گالیاں نہیں دیتے۔ یہ میری بات کوئی جھوٹ نہیں ہے، آپ میری فیس بک کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، اس کی گالیاں ریکارڈنگ کے اندر موجود ہیں، ساری ریکارڈنگ موجود ہے، تو میں نے فیس بک پر بھی اس کو شیئر کر دیا ہے۔ تو وہ مجھے بار بار گالیاں دینے لگا۔ میں نے کہا نہیں دلیل دو، تو اس کے پاس دلیل بالکل ہی نہیں تھی، کیونکہ وہ جاہل انسان ہے اور کذاب ہے اور جھوٹا ہے۔ کل میں نے اس کو بار بار یہ کہتا رہا کہ گالیاں یار مت دو، مجھے دلیل دو، صفحہ نمبر بتاؤ کہ تو نے جو فتاویٰ مصطفیہ کا حوالہ دیا یہ تو بالکل جھوٹ ہے، اور بالکل تھا ہی جھوٹ، کیونکہ حوالہ اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو میں اپنے سنیوں بھائیوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو مولوی ابو ایوب قادری دیوبندی ہے اور سرگودا کے ساتھ اس کا مدرسہ ہے، اور آج کل اہل سنت علماء پر بہت ہی بھونکتا ہے اور تنقید کرتا ہے، یہ میں اپنے سنیوں بھائیوں سے بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے جھوٹے حوالے لوگوں کو بتائیں کہ یہ جھوٹا انسان ہے، یہ کذاب ہے۔ اور الحمدللہ اس فقیر نے 22 تاریخ 9واں مہینہ 2016 جامعہ تعلیم القرآن ظفر آباد ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر اس کے جلسے کے اندر جا کر اس کذاب جھوٹے مولوی کو میں نے اس کی بولتی کو بند کیا تھا، اور میں نے کہا اے ابو ایوب پادری، اگر تیرے پاس دلائل ہیں، اگر تیرے پاس جواب ہے تو میں سوال کرنا چاہتا ہوں، میرے سوال کا جواب دے دو، میں دیوبندی ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ کی قسم میں نے اس کے اوپر اتنے سوال کیے، اس نے ایک جواب بھی نہیں دیا تھا، حالانکہ میں نے بہت بڑا دعویٰ کیا تھا کہ میں دیوبندی ہو جاؤں گا، لیکن نہیں، مجھے پتا تھا یہ جھوٹے ہیں، یہ کذاب ہیں، یہ ہر وقت جھوٹ بولتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کو دجال کہتا تھا، ہر وقت کہتا تھا دجال، یہ دجال ہے۔ میں نے کہا تیرا مولوی قاری طیب جو دارالعلوم دیوبند کا انڈیا کا محتمم ہے، قاری طیب، اس نے فتوات حکیم الاسلام کے اندر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کو رحمت اللہ علیہ لکھتا ہے۔ میں نے کہا تیرا ملا تو اعلیٰ حضرت کو رحمت اللہ علیہ لکھ رہا ہے اور تو اس کو دجال کہتا ہے، کیا رحمت اللہ علیہ کو دجال لکھنا جائز ہے؟ تو مجھے آگے سے یہ جہل کہنے لگا، یہ جہل مولوی ابو ایوب قادری کہنے لگا کہ قاری طیب نے بھول کر لکھ دیا ہوگا۔ میں نے کہا تیرے ملا تو ہر وقت بھولتے ہی رہتے ہیں، گنگوئی بھی بھول گیا تھا، سہارنپوری بھی بھول گیا تھا، تھانوی بھی بھول گیا تھا، اور اشرف علی تھانوی اور ننوتوی بھی بھول گیا تھا، رشید گنگوئی بھی بھول گیا تھا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی نے، آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک کو کسی نے جانوروں اور بادلوں کے علم کے ساتھ ملا دیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کسی تیرے ملا لانتی خبیث زندیق نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو شیطان کا علم زیادہ قرار دے دیا ہے، یہ تیرے ملا کا کام ہے۔
پھر تیرے کسی اور ملا نے ننوتوی نے کہا کہ اور محمد آ جائے تو اس محمد کی ختمیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ میں نے کہا تیرے ملا ہر وقت بھولتے رہتے ہیں کیونکہ ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ تو آخری گزارش یہ میں سنیے بھائیوں سے کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، اس کذاب کے جھوٹے حوالے لوگوں کے اندر شیئر کریں، لوگوں کو بتائیں کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے حوالے بالکل ہی غلط ہوتے ہیں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا ابھی تک کسی نے رجوع مجھے نہیں دکھایا، اور دوسرے نمبر پر فتاوی مصطفیہ کا کسی نے غلط حوالہ دیا ہے، وہ بھی ثابت نہیں کر سکا۔ تو یہ جس سے پڑھا وہ بھی جھوٹا، یہ خود جھوٹا، سارے یہ کذاب ہیں، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔